مفتی طارق مسعود صاحب نے جہلم جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ میں اس وقت جہلم میں ہوں، آپ جہلم کا مشہور چوک دیکھ سکتے ہیں، اور میرا یہ زندگی میں پہلا سفر ہے جہلم کا، اور اس کا بنیادی مقصد انجینئر علی مرزا صاحب سے بالمشافہ بات چیت ہے۔ یار میں نے کئی بار بیوی کے ساتھ نا بازار جانا ہوتا ہے نا، تو یہ تو کئی بار اتنا لیٹ کرتی ہے مغرب ہو جاتی ہے، تو پھر میں اپنی بیوی کو پیچھے کھڑا کر کے نا جیسے ہی 12:10 پہ زور کا وقت داخل ہوا، ہم زور سب کٹھی کرتے ہیں، پھر میں کہتا ہوں جائے جدھر مرضی آرام سے شاپنگ کرے، آرام سے مغرب کے وقت ہم۔ انجینئر سراسر جھوٹ بول رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی نمازوں کو جمع کر کے نہیں پڑھا۔ عبداللہ بن عباس کے شاگرد یہ بتا رہے ہیں کہ قضا نہیں کی ہے انہوں نے نماز، تو یہ کبھی خوشبو لگا کے انشاءاللہ سوچ رہا ہوں یا تو دوبارہ جہلم چلا جاؤں میں۔ السلام علیکم۔ میں انجینئر سے گزارش کرتا ہوں بس، کیونکہ بار بار ٹاپک آتا ہے، مجھے ایک دفعہ اپنے سامنے بیٹھنے دے۔ آپ سے سوال پوچھوں گا، آپ نے یہ جو حدیث پڑھی تھی اس دن، اس کا جو ترجمہ کیا تھا، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ والا ترجمہ؟ تو ایسے ایسے پلنڈر ہیں، لیکن آپ نے یعنی بالنگ بھی خود ہی، بیٹنگ بھی خود ہی، اور امپائر بھی خود ہی۔ ایسے میچ میں جیتنا، وہ شعر یاد کر لو بس، ہم کو دیکھ کے شرماؤ تو شرمانے کی داد بھی دیں۔ شاعر اپنی محبوبہ سے کہہ رہا ہے تم ہر وقت شرماتی رہتی ہو نا، یہ کوئی شرمانا کوئی یہ اٹریکشن کا ذریعہ نہیں ہے۔ ہم کو دیکھ کے شرماؤ تو شرمانے کی داد بھی دیں، آئینے میں دیکھ کے خود کو شرمانے سے کیا ہوگا؟ یعنی تم آئینے میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھ کے شرماتی رہتی ہو، وہاں تعریف کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اپنے ہی منہ میاں مٹھو بننا بہت آسان ہوتا ہے، کبھی خوشبو لگا کے آپ انڈا موڑاؤ، ہمارے سامنے بیٹھ جاؤ یا ہمیں اپنے سامنے بیٹھنے دو، پھر ہم دیکھیں گے ان تلوں میں تیل کتنا ہے، کتنا علمی کتابی ہے ایک شخص۔ میں جہلم آ رہا ہوں انجینئر محمد علی مرزا کی ہوا نکالنے، انجینئر محمد علی مرزا کی ہوا نکالنے۔ یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے نا، اس میں اب انجینئر نے بہت بڑا بلنڈر کیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ مجھے وقت ملے دعا کرو، اس کو میں ایسا ایکسپوز کر سکتا ہوں الحمدللہ کہ، لیکن اس کے اسٹوڈنٹ ڈھیڑ بہت ہے، مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہے، اتنے بڑے بڑے بلنڈر یہ آدمی کرتا ہے بس۔ تو یہ کبھی خوشبو لگا کے انشاءاللہ سوچ رہا ہوں یا تو دوبارہ جہلم چلا جاؤں میں۔ احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ لخمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ دنیا بھر کے تمام ممالک، شہر و دیہات، گلیاں بازار، کوچہ و مینار، الغرض کونے کونے اور چپے چپے میں جہاں جہاں بھی اس وقت ہم کو سنا اور دیکھا جا رہا ہے، ان تمام ہی ناظرین کو ڈاکٹر احمد نصیر کی جانب سے انتہائی محبت، خلوص اور احترام کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، میں آج جس موضوع کو لے کر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور جو ولاگ کی صورت میں آپ کی خدمت میں گفتگو رکھنا چاہتا ہوں، عموماً یہ میرا مزاج نہیں، ظاہر ہے کہ میرا کانٹینٹ مذہبی ہے اور میں دینی پوڈ کاسٹ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں اور تمام مکاتب فکر علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہو کر بہت اہم مسائل پر گفتگو کرتا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ مگر یہ ولاگ جو میں آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، یہ ہے مفتی طارق مسعود حافظ اللہ صاحب کو لے کر۔ ناظرین کرام، مفتی طارق مسعود صاحب نے جہلم جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ جی ہاں، مفتی طارق مسعود صاحب نے نہ صرف جہلم جانے کا اعلان کیا ہے بلکہ انہوں نے جہلم آنے کے لیے چیلنج بھی کر دیا ہے کہ بھائی انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہم کو جہلم بلاؤ، ہم آپ کی ہوا نکالتے ہیں۔ جی ہاں، چونکہ نمازوں کو جمع کرنے کا مسئلہ وہ بیان کر رہے تھے اور ان کے کوسچن آنسر سیشن میں کسی اسٹوڈنٹ نے ان سے سوال کیا کہ بھائی انجینئر صاحب تو عبداللہ ابن عباس کی روایات یوں بیان کرتے ہیں، آپ کا اس حوالے سے موقف کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی انجینئر سراسر جھوٹ بول رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی نمازوں کو جمع کر کے نہیں پڑھا۔ میں کلپ چلوانا چاہتا ہوں، مگر اس سے پہلے آپ کو بتلا دوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے مفتی طارق مسعود حافظ اللہ صاحب کے حق میں آواز بلند کی تھی۔ یہ ولاگ کرنے کا ایک مقصد ہے، چونکہ میرا یہ کانٹینٹ ہے ہی نہیں کہ میں کسی کی تعریف کروں، میرے لیے انجینئر صاحب حجت نہیں ہے، مفتی طارق مسعود صاحب میرے لیے حجت نہیں ہے، میرے لیے کوئی عالم دین یا مفتیان کرام حجت میرے لیے نہیں ہے۔ ہم تمام ہی کے لیے قرآن و سنت حجت ہونے چاہیے اور الحمدللہ حجت ہے، ہمارے لیے کوئی عالم دین حجت نہیں ہے۔ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی انجینئر صاحب حجت نہیں ہے۔ آپ اگر ان کے اسٹوڈنٹس، کیونکہ میں ان کے اسٹوڈنٹس کے پاس جاتا رہتا ہوں اور میں ان سے بات کرتا رہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے انجینئر صاحب حجت نہیں ہے، بٹ مسئلہ یہ ہے کہ وہی قرآن و سنت کی بات کر رہے ہیں۔ معذراللہ یہ نہیں بولا جا رہا کہ بھائی آپ قرآن و سنت کی بات نہیں کر رہے، آپ بھی کر رہے ہیں، مگر انجینئر صاحب سے اختلاف رکھتے ہوئے آپ ذرا سی ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ صرف اختلاف رکھ رہے ہیں نا بھائی،
اختلاف تو رکھنے بس بغض ہے انجینئر صاحب سے, اور اتنا بغض ہے کہ آپ معاذ اللہ انجینئر محمد علی مرزا کے بغض میں قرآن و سنت کے بھی خلاف چلے جاتے ہیں. اتنا بغض ہے, حیرانگی کی بات ہے. آپ کی زبان سے سبقت لسانی کے باعث گستاخانہ جملے ادا ہوئے, کیونکہ آپ نے کیے نہیں, بس ہو گئے. آپ بہت پریشان تھے, آپ دیدہ بھی تھے, اور آپ بیرون ملک تھے, پاکستان آنے سے گھبرا بھی رہے تھے. میں غلط تو نہیں بول رہا؟ پھر انجینئر صاحب کی دھڑا دھڑ ویڈیوز آپ کے حق میں آنا شروع ہوئی, انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس آپ کے حق میں بولنا شروع ہوئے, اور انجینئر صاحب کو دیکھا دیکھی لوگ آپ کے حق میں آواز بلند کرنے لگے کہ بھئی غلطی ہو جاتی ہے, انہوں نے گستاخی کی تو نہیں, گستاخی ہو گئی, آپ ان کو معاف کر دیجیے. آپ میں حوصلہ آیا, انجینئر صاحب نے آپ کی ویڈیوز تک بھی شیئر کی, اور آپ کی ویڈیوز کے نیچے اپنے آفیشیل چینل سے کمنٹس بھی کیے. معلوم نہیں آپ نے ان کا جواب کیوں نہیں دیا, پتہ نہیں کیوں نہیں دیا. لیکن اب آپ پاکستان آئے اور آپ سے ایک لائیو آنسر کوسچن سیشن میں ایک سوال پوچھ لیا گیا نمازوں کو جمع کرنے کے حوالے سے. آپ نے انجینئر صاحب کے بغض میں آ کر حدیث کی مخالفت کی, معاذ اللہ ریاض باللہ. یا انجینئر صاحب آپ کے بغض میں آ کر حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں, ان کو تو آپ سے کوئی بغض نہیں ہے, کیونکہ وہ تو حدیث کو بیان کر رہے ہوتے ہیں, وہ کسی عالم دین کو چیلنج نہیں کر رہے ہوتے. مگر آپ انجینئر صاحب کو چیلنج کر رہے ہیں اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, میں کلپ رکھنا چاہتا ہوں, سب سے پہلے مفتی طارق مسعود صاحب کا کلپ دیکھیں کہ جس میں وہ یہ بول رہے ہیں کہ بھائی میں جہلم آ رہا ہوں انجینئر محمد علی مرزا کی ہوا نکال لیں. کلپ آپ کی اسکرین پر یہ رہا. مقدم کیا عبداللہ بن عباس کے شاگرد یہ بتا رہے ہیں کہ قضا نہیں کی ہے انہوں نے نماز, تو یہ کبھی خوشبو لگا کے انشاءاللہ سوچ رہا ہوں یا تو دوبارہ جہلم چلا جاؤں. میں السلام علیکم. میں انجینئر سے گزارش کرتا ہوں بس, کیونکہ بار بار ٹاپک آتا ہے, مجھے ایک دفعہ اپنے سامنے بیٹھنے دے. آپ سے سوال پوچھوں گا, آپ نے یہ جو حدیث پڑھی تھی اس دن, اس کا جو ترجمہ کیا تھا, یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ والا ترجمہ؟ تو ایسے ایسے بلنڈر ہیں, لیکن آپ نے یعنی بالنگ بھی خود ہی, بیٹنگ بھی خود ہی, اور امپائر بھی خود ہی. ایسے میچ میں جیتنا, وہ شعر یاد کر لو بس, ہم کو دیکھ کے شرماؤ تو شرمانے کی داد بھی دیں. شاعر اپنی محبوبہ سے کہہ رہے تم ہر وقت شرماتی رہتی ہو نا, یہ کوئی شرمانا کوئی یہ اٹریکشن کا ذریعہ نہیں ہے. ہم کو دیکھ کے شرماؤ تو شرمانے کی داد بھی دیں. آئینے میں دیکھ کے خود کو شرمانے سے کیا ہوگا؟ یعنی تم آئینے میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھ کے شرماتی رہتی ہو, وہاں تعریف کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو اپنے ہی منہ میاں مٹھو بننا بہت آسان ہوتا ہے. کبھی خوشبو لگا کے آپ انڈا موڑاؤ, ہمارے سامنے بیٹھ جاؤ یا ہمیں اپنے سامنے بیٹھنے دو, پھر ہم دیکھیں گے ان دلوں میں تیل کتنا ہے, کتنا علمی کتابی ہے ایک شخص. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود جو نبی کے سفر حضر کے ساتھ فرماتے ہیں, اللہ کے نبی نے کبھی بھی دو نمازیں اکٹھی نہیں پڑھی ہیں سوائے حج کے موقع کے. کبھی بھی دو نمازیں اکٹھی نہیں پڑھی آپ نے. یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے نا, اس میں اب انجینئر نے بہت بڑا بلنڈر کیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے وقت ملے دعا کرو, اس کو میں ایسا ایکسپوز کر سکتا ہوں الحمدللہ کہ, لیکن اس کے اسٹوڈنٹ ڈھیڑ بہت ہے, مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہے. اتنے بڑے بڑے بلنڈر یہ آدمی کرتا ہے کہ کبھی خوشبو لگا کے انشاءاللہ سوچ رہا ہوں یا تو دوبارہ جہلم چلا جاؤں. میں آپ نے کلپ دیکھا, وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی میں آ رہا ہوں, یا تو کبھی ہم کو بلاؤ ہم خوشبو لگا کر آئیں. مفتی صاحب آپ کو خوشبو لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو سچی احادیث بیان کر رہے ہیں, اور جو سچی احادیث بیان کریں ان کی تو باتوں سے خوشبو آتی ہے, ان کے تو لہجے سے خوشبو آتی ہے, ان کے تو پاس بیٹھنے سے مہک آتی ہے. تو آپ نے خوشبو کا ذکر کیوں کیا؟ آپ کو خوشبو نہیں لگانی چاہیے, کیونکہ آپ تو سچے ہیں. سچا آدمی خوشبو نہیں لگاتا بھائی, سچے آدمی سے خوشبو آتی ہے. آپ خوشبو نہیں لگائیں کیونکہ آپ سچے ہیں. سچے ہیں تو جا رہے ہیں نا بھائی جہلم میں, اور جہلم جانے کے لیے خوشبو لگانا ضروری نہیں ہے. آپ یوں ہی چلے جائیے, اگر آپ سچے ہیں تو آپ سے خوشبو آئے گی, خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں ہے. انجینئر صاحب نے بھی اس پہ ظاہر ہے کہ اپنے دلائل دیے, میں وہ بھی کلپ آپ کی اسکرین پر رکھنا چاہتا ہوں. لیکن مفتی طارق مسعود صاحب سے انتہائی ادب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, میں وکیل صفائی نہیں ہوں, میں کسی کے حق میں بات نہیں کر رہا, مگر تکلیف یہ ہے چونکہ میرا کانٹینٹ مذہبی ہے, میں پوڈ کاسٹ کیا کرتا ہوں تمام مکاتب فکر علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہو کر, بٹ میں چونکہ مفتی طارق مسعود صاحب پر 2-4 ویڈیوز بنا چکا تھا, اس لیے مجھ کو تکلیف ہوئی کہ جب انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے مفتی طارق مسعود صاحب کے حق میں بیان دیے کہ بھئی ان سے گستاخی ہو گئی, آپ معاف کر دیجئے, کہ ان کی جان کے دشمن ہو گئے, اور آپ کی ویڈیوز شیئر کرتے رہے, آپ کی ویڈیوز پر کومنٹس کرتے رہے, اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتے رہے کہ بھئی حقائق یہ ہیں. آپ نے ان کے بارے میں ایک جملہ تک نہیں کہا, بلکہ ان کو کس طرح سے آپ اپنے جملوں میں لتاڑ رہے ہیں, حیران کی ہے. جبکہ نیکی کا بدلہ تو نیکی ہوا کرتا ہے, بٹ یہ کہ یہاں علمی اختلاف ہے, علمی اختلاف میں آپ کسی کی قدر کرنا کیوں بھول جاتے ہیں؟ بشمول میرے ہم تمام ہی علمی اختلاف کرتے ہوئے کسی کو ذلیل کرتے ہیں, رسوا کرتے ہیں, اور اس کی قدر بھول جاتے ہیں ہم لوگ. علمی اختلاف اپنی جگہ, حسنی اختلاف کے ساتھ علمی اختلاف کیجیے. پھر کہا جاتا ہے کہ بھئی سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے,
تو معاذ اللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچا تو اس کائنات میں نہیں تو کیا ان کا سچ کڑوا تھا؟ توبہ استغفر اللہ. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان سے میٹھا سچ تو کسی کا تھا ہی نہیں. اس لیے ثابت یہ ہوا سچ کڑوا نہیں ہوتا, سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے. ہمارے انداز کڑوے ہیں. در اصل در حقیقت ہم سچ بولنے کی آڑ میں سامنے والے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں, رسوا کر رہے ہوتے ہیں, اس کی بے توقیری کر رہے ہوتے ہیں, بد تہذیبی سے کام لے رہے ہوتے ہیں. سچ کڑوا نہیں ہوتا, ہمارے سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے. اس لیے تو ہم قلم سے سر قلم کر رہے ہیں, جبکہ قلم کا کام تو لکھنا تھا. بہت ساری کتابوں میں قلم سے گستاخانہ عبارتیں لکھ کر ہم قلم سے سر قلم کر رہے ہیں. انجینئر صاحب کا کلپ آپ کی اسکرین پر یہ رہا کہ جس میں انہوں نے نمازوں کو جمع کرنے کے مسئلے پر روشنی ڈالی. دیکھیے, میں نے شرح صحیح مسلم میں نمازیں جمع کرنے والی احادیث کے کانٹیکسٹ میں سارے ائمہ اربعہ کی رائے پڑھی ہے. جو جمع کے قائل ہیں وہ بھی کچھ شرائط بتاتے ہیں, لیکن آپ یہ فہم بیان کرتے ہیں کہ کسی بھی شرط کے بغیر جمع ہو سکتی ہیں, اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا کوئی موقف بھی ایسا نہیں جو پہلے نہ رہا ہو. تو برائے مہربانی اہل سنت میں ان ائمہ کا بتائیں جو آپ والا موقف رکھتے ہوں. جی میرے والا جو موقف رکھتے ہیں وہ امام ہے امام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام. اگر ان سے بڑا کوئی امام ہے تو لے آئیں, اور ٹائم قیامت تک ہے. امام آپ نے شروع کرنے ہوتے ہیں 150-200 سال بعد. پہلے کسی امام کو نہیں آپ نے ماننا. بعد میں آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جب کبھی بھی اس طرح کا ایشو ڈسکس ہوتا ہے تو آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ سنی اور شیعہ اختلاف یا فساد ہو چکا ہوا ہے, اور تب یہ سارے ایشو سامنے آ رہے ہیں. میرا دعویٰ تو پھر بھی ختم نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس پلیٹ فارم پہ کوئی ایک عقیدہ بھی ایسا نہیں ہے جو امت کا پہلے نہ ہو. تو مجھے بتائیں دنیا میں 15 سے 20% جو اہل تشیع ہیں, کیا وہ یہ مانتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں ائمہ اربعہ کی رائے کو؟ یہ تو سنیوں کے اماموں کی رائے آپ نے پیش کی ہے نا. تو شیعہ تو سارے وہی موقف رکھتے ہیں جو میں نے رکھا ہے. تو میں تو اپنی دلیل میں بھی قائم ہوں. امت کی بات کی ہے نا, امت میں آپ کے تو 4 فرقے نہیں نا داخل صرف. اور میں نے جب یہ بات کی تھی اس میں نے یہ بات کلیئر کی تھی کہ میری بعض باتیں ایسی ہیں جسے شیعہ صحیح سمجھتے ہوں گے, سنی غلط سمجھتے ہوں گے, اور بعض باتیں ایسی ہیں جنہیں سنی صحیح سمجھتے ہوں گے اور شیعہ غلط سمجھتے ہوں گے. اور پھر سنیوں میں بھی بعض باتیں ایسی ہیں جو اہل حدیث صحیح سمجھتے ہوں گے, دیوبند بریلوی غلط سمجھتے ہوں گے, اور بعض باتیں ایسی ہیں جسے دیوبند اور بریلوی صحیح سمجھتے ہوں گے اور اہل حدیث غلط سمجھتے ہوں گے. تو میرا دعویٰ کہاں سے ختم ہوا ہے؟ میرا تو کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ صرف سنی فرقے کے اندر جو باتیں ہوئی ہیں ہم اسے مانتے ہیں. ویسے تو میں نے کلیئر کر دیا, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس شیعہ تھے, وہ سنی نہیں تھے, تو پھر تو اپنی قسمت نور ہو. تو ہماری تو دلیل ہے امام عبداللہ ابن عباس. انہی احادیث میں آپ صحیح مسلم کی 1628 سے لے کے 1637 تک یہ مسلسل 10 احادیث ہیں. جب عبداللہ ابن عباس واضح و نصیحت کر رہے تھے اور تھوڑی دیر بعد ایک سنی کھڑا ہو جاتا تھا کہ حضرت نماز کا ٹائم ہو گیا, تو پہلے تو عبداللہ ابن عباس نے اسے اگنور کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جا, نماز پڑھنی ہے میں نے بھی. وہ دوبارہ جب کھڑا ہوا تو انہوں نے کہا تیری ماں تجھے روئے. یہ عرب کا محاورہ تھا, یعنی ماں کب روتی ہے؟ جب بندہ گھوم جائے یا مر جائے. تو یہ فزیکلی کو مرنے کی بدوا نہیں دی انہوں نے, یعنی ایک محاورہ تھا جسے ہم کہتے ہیں تیرا بیڑا ترے, تیرا بیڑا غرق. تو وہ یہ تو نہیں کہتے کہ ہم واقعی غرق کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور یہ محاورے نبی اسلام بھی استعمال کرتے تھے. ایک تو محاورہ بہت استعمال ہوتا تھا, وہی حق. اب یہ آپ کو عمر سیریز میں بھی جگہ جگہ نظر آئے گا, وہی حق, ہلاک ہو جا تو. اب وہ فزیکلی تو نہیں یہ بات کر رہے ہوتے تھے, ایک محاورہ تھا بات. تو انہوں نے فرمایا کہ تو مجھے سننا سکھائے گا. اچھا اب یہ بات ہم کر دیں تو کہتے ہیں یہ تکبر کا جملہ ہے. عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ تو مجھے سننا سکھائے گا. انہوں نے کسی نے ان کے اوپر تکبر کا فتویٰ نہیں لگایا. پھر انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر خوف کے, بغیر بارش کے, مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے, تینوں عذر اڑا دیے انہوں نے. 3 ہی عذر ہو سکتے ہیں نا, خوف میں جان کا خوف, بیماری کا خوف, یہ سارے خوف ہی ہیں نا, دشمن کا خوف, بغیر بارش کے. بارش میں ظاہر ہے کریٹیکل سچویشن ہے, گھر سے آپ باہر نہیں نکل سکتے. اس زمانے میں تو ویسے ہی نہیں نکل سکتے تھے, کچے راستے, کیچڑ, پانی جمع ہو جاتا تھا. مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے. جب وہ یہ کہہ رہے تھے بغیر خوف کے, بغیر بارش کے, بغیر سفر کے, اب سنیوں کے بابوں نے اور ان کے مولویوں نے بیچ میں لگا لیا کہ اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ بغیر کسی وجہ کے. یہ عبداللہ ابن عباس کے فرشتوں کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ اس میں سے یہ پاک کسی نے نکال لینی ہے. وہ یہی تو کہنا چاہ رہے تھے کہ کوئی وجہ نہیں تھی. وہ کہتے نہیں یہ جملہ بولے جب کوئی کہہ رہا ہے بغیر خوف, بغیر بارش, بغیر سفر کے. مراد یہ کہ یہ 3 تو بڑی بڑی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے نمازیں جمع ہو سکتی ہیں. اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ان تینوں جگہ پہ ویسے ہی ہو سکتی ہیں. یہ اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ بارش ہو, خوف ہو, سفر ہو تو آپ نے تو جمع کرنی ہے. اس کے بغیر بھی نبی علیہ السلام نے مدینہ شریف میں ہمیں زور اثر کی نمازیں جمع فرمائی اور مغرب اور عشاء کی بھی جمع کی. تو تابعین پوچھتے ہیں کہ
ये रसूलुल्लाह ने अमल क्यों किया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? उन्होंने कहा ताकि उम्मत के लिए इस मामले में आसानी हो जाए और कोई हर्ज तंगी बाकी ना रहे। दो बातें इरशाद फरमाई हैं, उम्मत के लिए आसानी हो जाए और कोई तंगी बाकी ना रहे। ये आपने जुमले ज़हन में रखने हैं। इमाम अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, ये इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम आमिर हंबल की बात नहीं हो रही है। इमाम अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो उस हदीस के रावी हैं, और हदीस का रावी हदीस का फाहम सबसे बेहतर जानता है। वहां कोई एक और सुन्नी बैठा हुआ था इन्वर्टेड कामा में, वो कहता है कि जब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने ये बात की ना तो मेरे दिल में कलक आया कि पता नहीं ये झूठ मारता है सही में कहता है। कहते हैं मैं चुप करके उस मजलिस से उठा और हज़रत अबू हुरैरा के पास गया और मैंने कहा देखिए अपने बास किस किस्म की बातें कर रहे हैं, राफजियों वाली। तो उन्होंने भी आगे से उनको डांटा, उनका कि इब्न अब्बास ने जो कहा सच कहा, ये तो अबुल कासिम की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाजें जमा की जा सकती हैं इल्मी मजलिस में। जरा कंटिन्यूटी टूट जाती है ना। यहां पे भी आप लोग जब चले जाते हैं तो यहाँ इंतजामिया के लोग हम जोहर और असर की नमाज को जमा करते हैं, ज़ाहिर है ये इल्मी मजलिस है, बस ये एक ही नमाज है जो हमने यहाँ जमा करनी होती है। फिर तो अगली संडे को ये एकेडमी खुलेगी, एकेडमी बंद हो जाएगी शाम को। ये तो एक स्टूडियो रिकॉर्डिंग की है, मुलाकात के लिए एक बैठक है। अच्छा, अब उसमें ना ये जो मुस्लिम शरीफ की हदीस है ना, इसके नीचे कुछ ताबीन की आपस में डिस्कशन है जो नकल हुई है, इमाम मुस्लिम ने नकल की है। बात की फिर भी तसल्ली नहीं ना होती। वो कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि रसूलुल्लाह ने जोर आखिरी वक्त में पढ़ी होगी और असर अव्वल वक्त में पढ़ी होगी। अच्छा, ये जो जुमले हैं ना वो उठा के कहते हैं कि देखें जी वो ताबीन इससे मुराद जमा तकदीम या जमा ताखीर नहीं लेते थे, बल्कि जमा सूरी लेते थे। और जमा सूरी को तो सारे मानते हैं, जमा सूरी तो जमा होती ही नहीं है एक किस्म की। जोर आखिरी वक्त में और असर अव्वल वक्त में आपने पढ़ी तो कौन सी जमा हुई? जोर जोर के वक्त में हुई, असर असर के वक्त में। और ये वो जमा है जिसे हनफी भी कहते हैं, ठीक है। मसलन आजकल ऑलमोस्ट जो सुन्नत के मुताबिक असर का वक्त दाखिल हो रहा है तकरीबन 2:45 बजे। आप 2:30 बजे जोर की नमाज पढ़ लें और 2:45 पढ़ लें असर की नमाज, तो नमाजें अपने वक्त के अंदर है। इसे कहा जाता है जमा सूरी सेंटर में। और एक है जमा तकदीम। जमा तकदीम यह है कि जोर के साथ ही असर मिला ली जाए। वो बुखारी मुस्लिम में है कि नबी अलैहिस्सलाम अगर जोहर के वक्त सफर के लिए निकलते तो उधर ही मदीना शरीफ के अंदर ही जोर असर इकट्ठी पढ़ लेते हैं। तो क्या मतलब है कि असर का वक्त तो अभी शुरू ही नहीं हुआ, तो जमा तकदीम होगी। ये वाज़ेह हदीसें हैं बुखारी मुस्लिम की, हनफी नहीं मानते इसको। उसमें लिखा हुआ है कि अगर जोर का वक्त शुरू हो चुका होता तो आप असर भी साथ ही पढ़ के निकलते। अब हनफियों की तो मौत होगी ना इस हदीस की वजह से, क्योंकि यहां तो जमा सूरी हुई नहीं है, जोर का वक्त दाखिल हुआ है। उसके आगे लिखा हुआ है फिर कि अगर आप जोर का वक्त दाखिल होने से पहले निकलते फिर असर के वक्त में जाके दोनों नमाजें जमा करते ताकि ज्यादा ट्रैवलिंग हो जाए। लॉजिकल है, तो बिल्कुल वाज़ेह हदीस है बुखारी मुस्लिम में। तो मुझे बताएं क्या हनफियों ने ये सफर वाली हदीसें मान ली नहीं है नमाजें जमा करने वाली? वो तो सफर में मानने के लिए तैयार नहीं है, वो सिर्फ कहते हैं जी हाजो उम्रे वाला हम मानते हैं। उम्रा भी नहीं, हाजी जो मैदान अरफात में जोर असर जमा होती है और मुज़दलिफा के अंदर मगरिब और इशा जमा होती है, उसको वो भी मानते हैं कि चाहे वो खुली छुट्टी है जितनी देर मर्जी, जोर का वक्त से लेके मगरिब का वक्त होने तक और वहां मगरिब से लेकर फजर का वक्त दाखिल होने तक किसी भी वक्त वो नमाजें जमा हो सकती हैं। उसके अलावा वो नहीं मानते और कहते हैं ये हज की खसूसियत है। तो सरकार ये अगर हज की खसूसियत है तो आप जो लोगों को ये कहानी करवाते हैं कि कुरान में ये आयत है इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, बेशक नमाज मोमिनीन पर वक्त बांधा हुआ फर्ज है, तो ये हज के मौके पे तो आप भी कुरान की मुखालफत कर रहे हैं। जो आपने तशरीह किया, हमारे नजदीक तो आपकी तशरीह फ्रॉड है, वो साबित करेंगे। कुरान में तो सूरह बनी इसराइल में नमाज के औकात ही 3 आए हुए हैं। पहले आप कुरान से 5 नमाजें तो साबित करें। कुरान तो नमाजों की टाइमिंग 3 बताता है, फजर, दिन की नमाज और रात की नमाज। फजर अलग है, दिन की नमाज कौन कौन सी है? जोर असर, और रात की नमाजें मगरिब और इशा, क्योंकि गुरूब आफ्ताब के बाद रात शुरू हो जाती है। तो सरकार कुरान में अगर ये लिखा है कि मोमिनीन पर वक्त बांधा हुआ फर्ज है नमाज, तो कुरान तो नमाज के 3 औकात बता रहा है, तो आप 5 नमाजें क्यों पढ़ते हैं? अब वो जी बुखारी मुस्लिम में आई है। हाँ, 5 नमाजें बुखारी मुस्लिम में आ जाए अलग अलग औकात में, जो हमारे नजदीक भी अफजल यही है, हम भी अलग अलग ही पढ़ते हैं, कभी जमा भी कर लेते हैं। और बुखारी मुस्लिम में जो सफर में जमा करने की हदीस है वो आप ना माने। अफतुमिनूना बिबादिल किताब व तकफुरूना बिबाद, किताब के कुछ हिस्से को मानते हो और कुछ का कुफ्र करते हो। फिर जिल्लत ही काटनी पड़ेगी ना उस शख्स के हाथों जो नारा लगाता है कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। जलील हो गए ना उसके हाथों पे। तो भाई किधर खड़े हो गए? किसी ग्राउंड में नहीं खड़े हुए। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारा मुकदमा आप घोड़े की अदालत में ले जाए ना, दूसरी पेशी नहीं पड़ेगी, पहली पेशी में ही सारे फारे हो जाएंगे। क्योंकि वो कहेंगे यार अगर तुम इन किताबों को मान रहे हो तो कौन सा दिन लेके चल रहे हो? जब नमाजें जमा करते हैं तो आयत पेश करते हैं इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता। हम कहते हैं रुको जरा सब्र करो, फिर कुरान से पूछ लो कि नमाजों के औकात कितने। कुरान तो कह रहा है 3, 5 तो कह ही नहीं रहा। फिर फंस जाते हैं, फिर हदीसों में बना लेते हैं आके। जब हदीसों में आओगे तो भाई किताब मौकूता का मतलब है कि वो शख्स इसको बताएगा कि नमाजों का टाइम कौन सा है कि जिसकी कब्र मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस पे शरीयत नाजिल हुई है। क्योंकि हज के मौका पर किताब मौकूता किधर चला गया तुम्हारा? वो कहते हैं नहीं रसूलुल्लाह ने तालीम फरमाया। अच्छा, रसूलुल्लाह ने कुरान के खिलाफ तालीम फरमा दिया? नहीं, वो कहते हैं वो जनरल रूल है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। हाँ आयो ना दाढ़ तले उड़, हाँ दाढ़ तले
تو یہ ایکسیپشنز ہی ہوتی ہیں سفر میں، خوف میں، بارش میں اور مجبوری میں، اور ایون بغیر مجبوری کے بھی. ویسے تو بغیر مجبوری کے تو دنیا میں کرتا بھی نہیں ہے. کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نا، کسی نے کسی شادی میں جانا ہوتا ہے، کسی نے کوئی میٹنگ اٹینڈ کرنی ہوتی ہے، تب بھی وہ جمع کرتا ہے نا. کوئی تھکا ہوا ہوتا ہے، کسی کو پتا ہوتا ہے بعد میں مجھ سے ٹائم مینج نہیں ہوگا، چلو میں ابھی پڑھ لوں. تو کسی نہ کسی درجے میں تو ہوتا ہی ہے. تو یہ بھی آپ کی بات غلط ہے، مجبوری تو ہوتی ہے. نہ بھی ہو تب بھی آپ کیسے حکم لگائیں گے؟ تو وہ تابعین کی ڈسکشن لے کے آتے ہیں، اور یہ تابعین کہہ رہے تھے ہو سکتا ہے کہ وہ رسول اللہ نے زور آخری وقت میں اور اثر اول وقت میں پڑھی ہو. یہ سرکار یہ جو تابعین بیان کر رہے ہیں وہ اپنی رائے بیان کر رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس نے تو سیدھا فرمایا کہ رسول اللہ نے ایسے اس لیے کیا تاکہ امت کے لیے تنگی باقی نہ رہے اور آسانی ہو جائے، کوئی حرج باقی نہ رہے. یہ آسانی کا لفظ جو ہے نا بتا رہا ہے کہ نبی الاسلام نے کوئی سٹاپ واچ آن نہیں کی ہوئی تھی کہ بس 10 منٹ رہ گئے، ٹائم داخل ہونے والا ہے، جلدی جلدی وضو کر لو پھر نماز جمع کریے. تو یہ کون سی آسانی ہے؟ آسانی تو یہ ہے کہ ٹالرنس آپ کے پاس موجود ہو کہ زور کا وقت داخل ہونے سے لے کر مغرب سے پہلے کسی بھی وقت نماز جمع ہو جائے، اور مغرب کا وقت داخل ہو کر فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے کسی وقت نماز جمع ہو جائے. یہ آسانی ہوگی. ورنہ مجھے بتائیں، یہ جو کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے نمازیں جمع کروائی، تو آپ ذرا مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ جب نبی الاسلام نے مغرب کی اذان دی ہوگی تو ساتھ یہ اناؤنسمنٹ کروائی ہوگی نا کہ یار مغرب کی اذان ہونے لگی ہے لیکن 1.25 گھنٹہ انتظار کرنا ہے، جیسے ہی شام میں 10 منٹ رہ جانا سارے نے آ جانا ہے تو میں پھر کٹھیاں کراواں گا. اس زمانے میں تو کوئی ایسی پاسبلٹی نہیں تھی. آسانی اس میں ہے کہ صحابہ کرام آئے ہوئے ہیں، آئے تو تھے مغرب کی نماز پڑھنے. نبی الاسلام کی عصر کے بعد سے ڈسکشن جاری ہے. کئی بار آپ عصر کے بعد خطبہ دیتے تھے پھر لیٹ ہو جاتے تھے. ڈسکشن جاری ہے، اس دوران مغرب ہوگی، آپ نے مغرب نہیں پڑھی، آپ ڈسکشن اپنی جاری کر رہے ہیں. جیسے ہی آپ فارغ ہوئے ہیں اس ڈسکشن سے، آپ نے مغرب اور عشاء کو جمع کر لیا. یا یہ ہوتا ہوگا کہ مغرب کی اذان کے وقت صحابہ کرام آئے مسجد میں اور حضور کہیں نہیں بیٹھ جاؤ 1.5 گھنٹہ، میں تو سے ثانی کرنے لگا، 1.5 گھنٹے بعد کٹھی تو پڑھاواں گا. تو لوگ کہیں گے حضرت یہ 1.5 گھنٹہ ہم گھر میں کوئی اپنے کام کاج کر لیتے، یہ کون سی، یہ تو الٹا وہ 10 یا 20 منٹ کی نماز میں 1.5 گھنٹے کی پڑھ گئی ہے. یہ ثانی ہے؟ مجھے بتائیں. لیکن کامن سینس از ناٹ سو کامن. یہ عقل والوں کو سمجھ آئے گا آسانی کب ہوگی. اسی لیے امام ترمذی نے تینوں طریقے سے احادیث کو جمع کر کے جامع ترمذی میں لکھا ہے کہ جمع تقدیم بھی سنت ہے یعنی زور کے ساتھ اثر، جمع تاخیر بھی سنت ہے یعنی اثر کے ساتھ زور، لیکن پہلے زور پڑھنی ہوگی پھر اثر، وقت وہ ہوگا. اور اسی طرح مغرب اور عشاء کے لیے بھی. اور جمع سوری بھی سنت ہے. لیکن ظاہر ہے 100 کرو امام ترمذی سنی تو تھے، لیکن انہوں نے حدیث میں یہ نقل تو کیا کہ نبی الاسلام نے مسلم والی حدیث امام ترمذی بھی نقل کی، بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے نمازوں کو جمع کیا. اور ابن عباس کا فتویٰ بھی نقل کیا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے، کوئی تنگی باقی نہ رہے. اور پھر کہتے ہیں لیکن ہمارے جو ائمہ ہیں نا، احمد بن حنبل اور امام شافعی، وہ کہتے ہیں بغیر وجہ کے نمازوں کو جمع نہیں کرنا چاہیے. تو کہتے ہیں آپ کے امام، میں کہتا ہوں جی ابھی اٹھ کے قبروں سے نکل کے کہ ہمیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو اس شخص کو اپنا امام مانا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جی سرکار اس دور کے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور امام مالک وہ لوگ ہوں گے نا جو اس دور میں دین سکھا رہے ہیں. اس دور کے لوگ اس زمانے میں ہوتے تو اس زمانے میں وہ امام شافعی امام احمد بن حنبل ہوتے. جس طرح میں نے عذرائے تفنن کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ نے اگر اس دور کا کوئی انجینئر محمد علی مرزا دیکھنا ہے نا تو امام مسلم کا مقدمہ پڑھے. حدیث کی صحت کے حوالے سے وہ کتنے اسٹرکٹ ہے. اور یہ تفنن کے طور پہ میں تو اس کو بے ادبی شمار کرتا ہوں. ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھنا ہے. وہ تو زمانوں سے کیا فرق پڑتا ہے میرے بھائی، سب فالوور ہیں. امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارا یہ بابا پرستی کی وجہ سے تو سارا جنازہ نکلا. اس حوالے سے ایک اور حدیث جو پیش کی جاتی ہے نا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو خود ضعیف لکھا ہے جامع ترمذی کے اندر کہ جس نے بغیر عذر کے 2 نمازیں جمع کی تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا. یہ حدیث المستدرک للحاکم کے اندر بھی ہے اور فضائل اعمال کے اندر بھی شیخ زکریا نے نقل کی ہے روایت اور اسے اپنی حنفیت ثابت کی، لیکن نیچے انہوں نے عربی میں لکھ دیا کہ ضعیف ہے. ہاں یہ کام ڈالتے ہیں یہ لوگ. تو یہ نمازیں جمع کرنے میں آسانی اسی وقت ہوگی جب آپ کے پاس ٹالرنس موجود ہو. لہٰذا سفر میں کرنی ہے یا حضر میں کرنی ہے، بارش میں کرنی ہے یا خوف میں کرنی ہے، کسی وجہ سے کرنی ہے یا بغیر وجہ کے کرنی ہے، نمازیں بہرحال 5 ہی رہیں گی، البتہ وہ جمع ہو جائیں گی. اہل تشیع نے اپنی روٹین بنائی ہوئی ہے نمازیں جمع کرنے کی. ان کی فقہ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ نمازیں ہمیشہ جمع کرنا یہ افضل نہیں ہے. رسول اللہ کا عمومی عمل کیا ہے؟ 5 نمازیں الگ وقت میں پڑھنا. ہم جواد نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو جب ملنے گئے اور وقت الوسطیٰ کے اندر میں نے زور اثر کٹھی جمع کی مسجد کے اندر، وہ زور پڑھ کے باہر نکل آئے اور انتظار کر رہے تھے میرا. اور میں سمجھا شاید ہماری وجہ سے انہوں نے کیا کہ چلو مجھے سنی ملنے آیا ہے تو میں نماز الگ پڑھوں. تو ان کے ساتھی کہنے لگے نہیں یہ اثر جو ہے نا وہ بعد میں پڑھتے ہیں، یہ نماز الگ وقت میں پڑھتے ہیں، یہ جمع نہیں کرتے ادھر. وہ کہتے ہیں میرے لیے کون سا مسئلہ ہے، میں تو بعد میں پڑھ سکتا ہوں نا. چلو بچوں کی تعلیم کا جو ہوتا ہے انہوں نے روٹین میں جمع کی ہوئی ہے. اور اہل سنت کے ہاں بھی افضل نمازوں کو الگ اوقات میں پڑھنا ہے، جواز یہاں پہ بھی موجود ہے. لہٰذا یہ جو میں نے کلیم کیا تھا کہ میرا کوئی ایک نظریہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس پلانٹ ارتھ پہ کسی مسلمان فرقے کا کسی نہ کسی شکل میں نہ ہو. مجھ سے زیادہ ہی سخت ہوگا، کم نہیں ہوگا. مثلا حضرت معاویہ کے بارے میں جو میرا موقف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو احترام سے نام لیتے ہیں، یہ اہل سنت میں تو آپ کو مختلف شکل میں، امام عبدالرزاق کی شکل میں، امام حاکم کی شکل میں، امام نسائی کی شکل میں، امام شافعی کی شکل میں تو نظر آئے گا، لیکن ورسٹ فارم میں شیعہ کے ہاں نظر آئے گا. وہ تو بہت آگے چلے جاتے ہیں. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے کوئی ایسا نظریہ اڈاپٹ کیا ہوا جو کسی کا نہیں ہے.
تو نماز جمع کرنے میں بھی اہل تشیع ایک بہت ہارڈ لائن لے گئے, پریکٹیکلی عوام ان کی فقہ میں تو ان کے ہاں بھی ہے کہ نمازیں 5 اوقات میں الگ پڑھنی چاہیے, لیکن ضد آ گئی نا جب سنیوں نے کہا کہ نمازیں جمع کرنا حرام ہے, انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے آ جاؤ میدان اسی اس مردہ سنت کو زندہ کریں گے. جس میں یہاں پہ اہل حدیث چوتھے دن اونٹ قربان کر کے کہتے ہیں مردہ سنت زندہ کر رہے ہیں, حالانکہ وہ روایتی کمزور ہے. ہاں پگڑی کی مردہ سنت کوئی نہیں زندہ کر رہا, اسے مردہ کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ اہل حدیث کا ہے. ٹوپی کی سنت کو مردہ, ٹوپی اور پگڑی کی سنت کے قاتل جو ہیں وہ اہل حدیث ہیں, اس لیے اس مردہ سنت کو کبھی وہ زندہ نہیں کریں گے. اپنی مرضی کی سنتیں زندہ کی ہوئی ہیں صاحب نے. تو پھر شیعہ نے بھی یہی کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ نہیں قائل, ہم کریں گے زبردستی. اور دوسری طرف ہارڈ لائن لے لی سنیوں نے, انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو کہیں گے حرام ہے. ہاں اہل حدیث کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے تھنک آؤٹ آف باکس کیا ہے, جرأت دکھائی ہے کہ انہوں نے اس چیز کو مانا کہ نمازیں جمع ہو سکتی ہیں. لیکن جب سے یہ ہماری ویڈیوز آئی ہیں آپ وہ بھی بیک فوٹ میں. آپ ہمارے محلے میں جو اہل حدیث کی مسجد ہے بارش کا اولے بھی پڑھ رہے ہیں وہ نمازیں نہیں جمع کرواتے. پہلے ہلکا سا بادل بھی آ جائے تو نمازیں جمع کر لیتے تھے, ضد میں آئے ہوئے ہیں. تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے, ہم اپنے 2 بھائی سائڈ پہ لے کے اپنی نماز جمع کر لیتے ہیں, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. ضد اور ہٹ درمی, اور خود سارے یہ نفع اٹھاتے ہیں. طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ, ان کے ڈرائیور نے خود بتایا کہ مولانا کے ساتھ جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو مولانا تو نمازیں ہمیشہ جمع ہی کرتے ہیں, دیکھ لیں. لیکن مولانا سے اگر ہم کہیں کہ آپ ذرا اس کا علم اٹھائیں تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گی. ایک بہت بڑے اہل حدیث عالم جن کے وہ لال رومال والے بھائی جو ہیں وہ سعودیہ میں, ان کا ایک بڑا بھائی جو ہے نا وہ G11 میں اس کی مسجد ہے, میرا آفس اس کے پاس ہی تھا. اور یہ میں کوئی 2008-9 کی بات کر رہا ہوں آلموسٹ, یعنی آج 20 نومبر 2022 ہے, تو آپ سمجھ لیں آلموسٹ یہ 14 سال پرانی بات. اس وقت مجھے کتنے لوگ جانتے ہوں گے, میری ابھی شیخ زبیر صاحب سے اس طرح ملاقات ہوئی بھی تھی, اور بھی میں نیا اہل حدیث کی طرف گیا تھا, تحقیق کر رہا تھا. تو ظاہر مجھے تو کوئی جانتا نہیں تھا, ویڈیو تو میری کوئی ہے ہی نہیں تھی یوٹیوب کے اوپر. ویڈیوز تو آئی ہیں 2009 کے اندر 1-2, باقی 2010 سے شروع ہوئی ہیں پراپر. تو میں انہیں ملنے کے لیے گیا, مغرب کی نماز کے بعد میں ان کے قریب ہوا. اب مجھے پتا چلا کہ یہ چند بڑے علماء میں سے ہیں نا اہل حدیث کے, میں نام نہیں لیتا پھر وہ پرسنل ہو جائے گا, سب کو پتا ہی ہے اہل حدیث کو تو پتا چل جائے گا کہ کس کا میں نام لے رہا ہوں. تو وہ گپ شپ شروع ہوئی, تو میں نے ان سے ویسے جو نیا بندہ تحقیق میں ہوتا ہے اسے ویسے ہی چسکا لینے میں مزہ آتا ہے اس طرح کے. تو میں نے کہا جی اب ظاہر ہے میرا تو ریکارڈ انہوں نے کرنا ہی تھا, ظاہر ہے ایک اٹامک انرجی کا آفیسر ہے, انجینئر ہے, تو وہ کوئی عام بندے سے تو بات نہیں کر رہے, میں اپنے دوستوں کے ساتھ گیا ہوا تھا. تو میں نے کہا یہ نمازیں جمع کرتے ہیں یہ تو حرام ہے, یہ تو رافضیوں کا طریقہ ہے. میں نے کہا سر مسلم میں 10 حدیثیں ہیں. اچھا ان کو یہ پتا چل گیا کہ اسے پتا ہے کہ مسلم میں 10 حدیثیں ہیں, تو اب ایک سٹیپ میں نے پیچھے آنا ہے. پھر انہوں نے کہا ہاں وہ مسلم میں ہے, اس میں سفر میں تو آپ کر سکتے ہیں. میں نے عام حالت میں حرام کی بات کی تھی. میں نے کہا مجھے پتا ہے کہ اہل حدیث سفر میں کرتے ہیں, اور بارش میں بھی, ہاں کہتے ہیں ہم بارش میں بھی کراتے ہیں ہم جمع. تو میں نے کہا اس میں تو واضح ہے کہ بغیر سفر کے, بغیر خوف کے, بغیر بارش کے. کہتے نہیں جی اس میں یہ تو نہیں ہے کہ بغیر مجبوری کے, کوئی نہ کوئی مجبوری تو ہوتی ہوگی. میں نے کہا چلیں اس کو ہی آپ پروموٹ کریں, مطلب آپ لوگوں کو کبھی بارش اور سفر کے بغیر بھی نماز جمع کروا دیا کریں کہ بھائی یہ بھی ایک سنت ہے. پھر انہوں نے ادھر ادھر دیکھا, مجھے کہتے ہیں میں تو کر لیتا ہوں تو جمع. خود سارے یہ فائدے اٹھا رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں. لوگ تو کہتے ہیں نا علم دین حاصل کریں آپ مشکل میں پڑھ دیں گے. میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو علم دین ہے نا, آپ دین کو آسانی سے پریکٹس کر سکتے ہیں. دین بالکل ہلکا ہے. یہ انہوں نے مختلف قسم کے چنگلوں میں آپ کو پھنسایا اس لیے ہوا ہے تاکہ آپ ان سے مسئلے پوچھتے رہیں اور آپ کو یہ مزید الجھا کے نا سائیکو بناتے رہے. اے نہ کرنا ہے ہو جائے گا, وہ نہ کرنا ہے ہو جائے گا, نہیں کوئی نہیں ثابت, نہیں ہوتا. کہنے لگے یار میں نے کئی بار بیوی کے ساتھ نا بازار جانا ہوتا ہے نا, تو یہ تو کئی بار اتنا لیٹ کرتی ہے مغرب ہو جاتی ہے, تو پھر میں اپنی بیوی کو پیچھے کھڑا کر کے نا جیسے ہی 12:10 پہ زور کا وقت داخل ہوا, ہم زور اثر اکٹھی کرتے ہیں, پھر میں کہتا ہوں جائے جدھر مرضی آرام سے شاپنگ کریں, آرام سے مغرب کے وقت ہم واپس آ کے. میں نے کہا یار اندازہ کریں یہ لوگ خود فیسلٹیز اویل کر رہے ہیں, لیکن امت, وہ جو ابن عباس میرے امام نے فرمایا تھا نا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے, انہوں نے بالکل الٹ عمل کیا. ہاں تاکہ نہ کوئی آسانی ہو اور تنگی برقرار رہے, اور خود لے رہے ہیں. جو میں غدیر خون کی حدیث قرآن والے بیت جو مسلم شریف میں 4 حدیثیں ہیں, اس میں زید بن ارقم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا قرآن اللہ کی کتاب ہے, یہ اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. اور پھر زید بن ارقم کہتے ہیں نبی علیہ السلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب. اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. اور یہ جملہ آپ نے 3 دفعہ ریپیٹ کیا, میں اپنے اہل البیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل البیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. امت بالکل الٹ چلی, نہ قرآن کو عقیدوں میں پکڑا, حالانکہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین, لیکن اسی مسجد کے ساتھ جو بابا دفن تھا نا, نماز پڑھنے کے بعد اس بابے سے بھی مانگ کے گھر واپس آئے. یہ توحید میں سے سیکھا, نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا, بالکل الٹ چلے. یہاں پہ بھی امام عبداللہ ابن عباس, اور سرکار عبداللہ ابن عباس تو وہ ہیں جن کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے کہ اے اللہ ابن عباس کو قرآن کا فہم عطا فرما. تم جو حنفی لوگ ہمیں آیات پڑھ پڑھ کے سناتے ہو,
ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. تو اس آیت کی شرح عبداللہ ابن عباس کو زیادہ آتی ہے, تم لوگوں کو زیادہ آتی ہے؟ کیا انہوں نے خلاف ورزی کی قرآن کی؟ نہیں, قرآن کا فہم تھا انہیں. وہ تو ہم نے اب آپ کو بتایا نا کہ قرآن میں تو نماز کے پھر 3 اوقات ہیں سورہ بنی اسرائیل میں. ہاں, تو پھر تو آپ کو 3 اوقات میں 5 نمازیں پڑھنی چاہیے. اور یہاں پروپیگنڈا کیا ہوا ہے جناب شیعہ 3 نمازیں پڑھتے ہیں. ایک غریب بدتمیز. اور یہی سنیوں کی جہلیت ہے جس نے شیعہ کو اپنے کئی غلط نظریات پر محکم کیا. انہوں نے کہا یہ تو ہے ہی جاہل ہے, ان کو تو اپنی مسلم شریف کا نہیں پتا, ویسے ہمارے سے کر رہے ہیں. جس طرح ہمارے اسٹوڈنٹس دیوبند, بریلوی, اہل حدیث اور شیعہ کے علماء کو بھی جاہل سمجھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے تو میری ویڈیوز دیکھی ہیں, انہیں تو پتا تھا یار اس کو کیا پتا, یہ بیچارہ اپنے کبھی کنویں سے باہر نہیں نکلا کہ اسے کیا پتا کہ کیا ہوگا. جس طرح وہ آپ نے دیکھا کہ لائف سٹوری میں ایک 13-14 سال کا بچہ ہے, آپ ذرا اس کا کانفیڈنس لیول دیکھیں, لگتا ہے کسی بڑے بندے کی روح اس کے اندر آ گئی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے یہ ایک عالم دین کے ساتھ میرا مناظرہ ہو گیا, چھوٹا سا بچہ, پگڑی سے کالی باندھی ہوئی ہے, اور کہتا ہے وہی جو انہوں نے سوال رٹے ہوئے ہیں, اچھا بتاؤ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہوا ہے ایک بندے کا اور وہ تڑپ رہا ہے اور نماز بھی نکل رہی ہے, تو پہلے تم اس بندے کو بچاؤ گے یا نماز پڑھو گے؟ وہ کہتا ہے مجھے اس کا جواب پتا تھا کہ انفی کا جواب دیتے ہیں, لیکن میں نے کہا میں جواب ایسا دوں کہ اس کو ایک بار لگ پتا جائے. تو وہ کہتا ہے میں نے اس کو کہا کہ میں اسے تسلی سے بچاؤں گا, ہاسپٹل لے کے جاؤں گا, بعد میں نمازیں جمع کر کے پڑھوں گا, کیونکہ یہ بھی سنت ہے. آیا نا اور تو دھاڑ تلے وہ بچے تو کہنے کے نمازیں جمع کروں گا. اب آگے کس کی ضرورت ہے جو کہ نمازیں تو جمع نہیں ہو سکتی, وہ کھول کے سامنے رکھ دے گا. اب یہ معنی بھی ختم ہو گیا کہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز مقررہ وقت پہ پڑھنا فرض ہے, تو قرآن میں تو سرکار پھر 3 اوقات ہیں, تو پھر 3 اوقات میں نماز پڑھنی چاہیے. نہیں, حدیث میں 5 اوقات آئے ہیں, اس کی مزید ایکسپلینیشن, تو سرکار صرف اتنی تو ایکسپلینیشن, اس کے آگے بھی ایکسپلینیشن آئی ہوئی ہے. بغیر خوف کے, بغیر بارش کے, بغیر سفر کے بھی نمازیں جمع ہو سکتی ہیں, اور سفر میں تو ویسی سنت ہے, اس کے اندر امپلائڈ ہے. تو یہ ساری کی ساری باتیں جو کر رہے ہوتے ہیں سطحی نالج کے طور پہ, میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں آپ ہماری گفتگو سنیں, ہم اپنی گفتگو میں مخالفین کے بھی سارے دلائل ایمانداری سے خود بیان کرتے ہیں. جی مفتی صاحب, آپ نے کلپ دیکھا, پہلے بھی دیکھا آپ نے. میں مفتی صاحب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, یا اگر مفتی صاحب مجھ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کی خدمت میں انتہائی ادب سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہلم آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے, فیول بھی خرچ ہوگا بھائی. آپ کیمرہ آن کیجئے اور اپنی گفتگو ریکارڈ کرائیے. انجینئر صاحب حجت تو نہیں ہے کہ آپ جو سچی احادیث بیان کر رہیں گے حوالہ جات کے ساتھ, اس کے باوجود بھی لوگ انجینئر صاحب کے پیچھے بھاگیں گے. انجینئر صاحب تو حجت نہیں ہے. آپ سچے ہوں گے تو لوگ آپ کی بات مانیں گے, وہ کہ آپ سچے نہیں ہوں گے احادیث بیان کریں گے نا آپ حوالہ جات کے ساتھ. تو اگر آپ وہ سچی احادیث بیان کریں گے تو اس کا مطلب آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں, انجینئر صاحب بات غلط کر رہے ہیں. انجینئر صاحب تو حوالہ جات کے ساتھ بات کر رہے ہیں, آپ حوالہ نہیں دے رہے, آپ بس قیاس کر رہے ہیں اور حج سے ملا رہے ہیں کہ بھئی حج میں نمازیں اس لیے ملائی جاتی ہیں کہ خلاف عادت بہت سارے حج میں کام ہوتے ہیں, تو عام روٹین میں ویسے کام نہیں ہوتے. عام روٹین میں انسان احرام نہیں پہنتا, خوشبو لگاتا ہے, حج میں نہیں لگاتا, تو اس لیے حج میں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو عام روٹین میں نہیں ہوتے. آپ اس سے ریلیٹ کر رہے ہیں, جبکہ حقائق یہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں نمازوں کو جمع کر کے پڑھا ہے. حقائق یہی ہیں. ولاگ اچھا لگا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا, تاکہ ہماری آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکے. دیجیے اجازت, اللہ حافظ. مناسب احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے, تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں.